بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ آج کی ان 3 آیتوں میں اللہ نے 2 مثالیں اور ان دونوں کا انجام بیان فرمایا۔ ذکر چلا آ رہا ہے بنو نذیر کے متعلق، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کے متعلق ذکر چل رہا ہے۔ منافقین نے ان کو ابھارا تھا جنگ کرنے کے لیے، عہد کو توڑنے کے لیے، تو اللہ نے ان کے متعلق فرمایا کہ ان کی مثال، ان کے متعلق ایک مثال بیان فرمائی، اور ان کو ابھارنے والے منافقین کے متعلق بھی اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی۔ پہلی مثال اللہ بنو نذیر کے متعلق فرما رہے ہیں کمثل الذین من قبلہم، کہ ان کی مثال، بنو نذیر کے یہودیوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے تھوڑے دن پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ کون تھے وہ لوگ ان سے پہلے؟ ان سے پہلے یہودیوں کا ایک قبیلہ اور تھا جس کا نام تھا بنی قینقاع، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے بھی بدعہدی کی تھی۔ آپ نے غزوہ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں ان لوگوں نے جب بدعہدی کی، اپنے وعدے کو توڑا اور مسلمانوں سے جنگ کی، سمجھ رہے تھے کہ جیت جائیں گے، لیکن اللہ نے اپنے رسول کی عزت افزائی کی اور یہ قینقاع والے بھی ہار گئے، تو مدینہ والوں نے کہ مقدر میں اللہ نے مال غنیمت کو بھی رکھا، ان یہودیوں نے، بنی قینقاع والوں نے بھی اپنے کیے کا مزہ چکھا اور ذلت کے ساتھ مدینہ منورہ سے جلا وطن کیے گئے۔ اور ان سے پہلے بدر میں قریش بھی سزا چکھ چکے تھے، تو اللہ نے ان بنو نذیر کے متعلق فرمایا کہ ان کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے ان سے پہلے بنی قینقاع والے، اور پھر اس سے پہلے مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار بدر میں مارے گئے، اور ان لوگوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا۔ دنیا کا عذاب ایک طرف، لیکن آخرت میں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہاں کی سزا تو اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگی۔ یہ بنو نذیر کے متعلق پہلی آیت میں ارشاد فرمایا۔ دوسری آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کو ابھارنے والے منافقین، ان کی مثال تو بالکل شیطانوں کی طرح ہے، کہ شیطان پہلے انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے، گناہ کر لے، ایسا مزہ آئے گا، ایسا ہوگا، اور جب انسان گناہ کر کے پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے
انی بریء منک، میں نہیں تیرا ساتھ دینے والا، مجھے تو اللہ کا، رب العالمین کا ڈر ستا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ منافقین بھی ان لوگوں نے بھی یہی کیا کہ بنو نذیر کو آ کر پہلے چڑھایا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اگر آئے تم لوگ تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جب محاصرہ ہوا، نہ مدد کو آئے، نہ ان کی تکلیف کو دور کرنے آئے۔ جب مدینے سے نکالے جا رہے تھے، نہ اس وقت مدد کرنے کے لیے آئے، یا دونوں فوجوں کا جب آمنا سامنا ہوا منافقین، تب بھی ان کی مدد کرنے کے لیے آئے، بلکہ الٹے ان سے اپنی برات کا اظہار کر دیا کہ ہمیں تو مسلمانوں کی فوجوں سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی کام شیطان کا ہے کہ انسان کو پہلے گناہ پر ابھارتا ہے، اور جب غلطی سے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں تم سے الگ ہوں، مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے ہمت نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان منافقوں کا انجام بالکل اسی طرح ہے۔ اس آیت میں اشارہ بھی ہے ان گنہگاروں کے لیے جو شیطانی حرکتوں کے اندر قدم قدم پہ مبتلا ہو جاتے ہیں، کہ آج آپ کو شیطان چاہے گناہ کتنا ہی خوبصورت انداز میں کر کے پیش کرے، قیامت کے دن آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو انسانی شکل میں شیطان ہیں، آپ کے دوست بنے ہوئے ہیں، عزیز بنے ہوئے ہیں، چاہے آپ کو گناہ کی طرف کتنی بھی رغبت دلائیں کہ ایسا کر لو ویسا کر لو، کل جب بات پھنسے گی تو کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ اس لیے کسی بھی حالت میں شیطان اور شیطانی حرکتوں کو اپنے دماغ پر سوار اور حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے کہ کل کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ یہ دو مثالیں اللہ نے بنو نذیر کے متعلق، اور ایک مثال اللہ نے منافقین کی دی کہ منافقین کی مثال بالکل شیطان کی طرح ہے، گناہ پر ابھارتا ہے، اور جب بات پھنس جاتی ہے تو ساتھ دینے نہیں آتا، بلکہ اپنا پلڑا الگ ہو کر جھاڑ دیتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ نے فرمایا ان دونوں کا انجام جہنم ہی ہوگا، اور جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، اور ظالموں کے لیے اسی طرح کی سزا ہے۔ یہ مضمون اللہ نے آج کی ان 3 آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان کی حالت یعنی یہود بنی نذیر کے متعلق ان کی حالت ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ مراد ہے بنی قینقاع کے لوگ جو غزوہ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کیے گئے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اسی طرح بنو نذیر بھی جلا وطن کیے جا رہے ہیں، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب آخرت میں جو ہے وہ تو ہے۔ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اور منافقین کی مثال تو شیطان کی سی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کافر ہو جائے، یعنی نافرمان ہو جا، ناشکرا بن جا۔ پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے، تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، یعنی میں تیرا اب
گناہ تو کروا دیا، سزا میں ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ علم برائے علم کوئی چیز نہیں۔ شیطان بھی جانتا ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے، شیطان کا اقرار بھی ہے، علم بھی ہے اس کے پاس۔ لہذا علم برائے علم، جانکاری برائے جانکاری کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل ہے علم برائے عمل، کہ جانکاری ہو عمل کرنے کے لیے۔ شیطان کے پاس علم تو ہے، عمل سے خالی ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے، چاہے منافق ہوں یا شیطان ہو یا یہود بنو نذیر ہوں، ان دونوں طبقوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ظلم کرنے والوں کی سزا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔